فارغ شدہ زندگی میں سے صرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ سے بطور بھیک میں طلب کر رہا ہوں براہ کرم، اس لیے اپنی توجہات میری طرف رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں پلیز، اور اگر جانا ہے ابھی سے نکل جائیں بہتر ہے، تاکہ دو آدمی بھی بیٹھے رہیں گے میں یہ سمجھوں گا کہ میرے سامنے پوری جم غفیر بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ میرا خطاب پوری دنیا سے ہو رہا ہے، میری باتیں پوری دنیا تک پہنچ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی میرے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ اس وقت جس وقت میں بیٹھتا ہوں کرسی پر یا کھڑا ہوتا ہوں اسٹیج پر تو میرے سامنے صرف آپ کی چہرے نہیں رہتے، بلکہ پوری امت مسلمہ ہوتی ہے جو میری زبان اور میری آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے میری توجہات کو ادھر ادھر بانٹیں نہ، ورنہ اس کے مجرم اللہ کے ہاں آپ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس کرے گا کہ ایک بندہ میری بات تمہیں بتا رہا تھا، ایک بندہ میرا کلام تمہیں سنا رہا تھا، میرے قرآن کی اہمیت و عظمت بتلا رہا تھا، اور تو کتنا منحوس اور تو کتنا بدنصیب اور بدبخت تھا کہ میرے کلام کی اہمیت اور عظمت تیرے سامنے بیان ہو رہی تھی، اور تو سرگوشیوں میں، تو ادھر ادھر نگاہوں کو تقسیم کرنے میں، تو ادھر ادھر ادھل پہل کرنے میں مصروف تھا، تجھے غیرت اور حمیت نہ آئی. جا، آج میں بھی تیری طرف نظر نہیں کرتا، اور کہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر نہ ڈال دیے جاؤ. اس لیے یہ حجت قائم ہو رہی ہے، یہ اللہ کی حجت قائم ہو رہی ہے، کتاب اللہ کی حجت قائم ہو رہی ہے کہ میں تم تک اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں، اللہ کے بعد کی عظمت بتلا رہا ہوں، اور تم اگر اس کو نہیں غور سے سنو گے تو کیسے عمل کر سکتے ہو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے مسلمان دوستوں، میرے بھائیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس قرآن کی عظمت کو میں اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ تمہیں اس کلام اللہ کی اہمیت جو تمہارے سینوں سے نکل گئی ہے، شیطان نے جو تمہیں افسانے اور قصے اور مختلف لٹریچر اور ڈائجسٹوں کی طرف لگا رکھا ہے، شیطان نے جہاں دیکھنے اور سننے کے طرح سے، دیکھنے اور سننے والی چیزوں سے تمہارے دلوں کو جو ہے زنگ کر چکا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، تمہارے دلوں پر اس قرآن کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اس کے نقشے مٹ چکے ہیں. یہ کون سی کتاب ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے. اس اندازے کو تمہارے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس کی عظمت کو تم تک پہنچانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرمائے کہ میں آپ کے دلوں پر کچھ باتیں تحریر کر سکوں. اللہ تعالی ہم کو بھی، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس لیے میرے عزیزوں، ذرا ادب اور احترام سے بیٹھو، ذرا ادب اور احترام سے بیٹھو. فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور فرشتوں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارا یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتلایا ہے، ہمیں یہی بات بتلائی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے لمحوں میں آ رہا ہے، اور جو بات اگلے مرحلے میں آ رہی ہے آپ اس کو سنو گے. اس لیے نہایت ہی ادب اور احترام سے یہاں پر تشریف رکھیں، اور بالکل نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر آپ کچھ باتیں سنیں گے تو ہم سنانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا دل بھی کھلے گا، دماغ بھی کھلے گا، اور آپ کو ہم کچھ دے سکتے ہیں، اور آپ بھی کچھ لے کے جا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور اٹھک بیٹھک ہو اور بعد میں چلے جائیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. نہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے اس وقت کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے سے میں آپ کو نصیحتیں کشید کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کشید کر کے آپ کے کانوں میں، آپ کے دل و دماغ میں اس کو ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے. مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن نہیں، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کسی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ قرآن کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا، جو اللہ اس دنیا کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے، آدمی جس سے الفت کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے جس سے محبت کی ہے، ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں، ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں، ہم نے اس کے چہرے نہ دیکھے، ہم نے اس کی آنکھیں، اس کے ناک، اس کے شہر کو نہ دیکھا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، تو کم از کم
اگر کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں کی آواز، اس محبوب کی آواز کہیں سنائی دیتی ہے، آدمی کان لگا کر اپنے اس چہیتے کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ یہاں سے اپنی کیسٹوں میں 2 سال 3 سال تک اپنے کیسٹوں میں اپنی آوازیں ٹیپ کر کے اپنے گھروں میں بھیجتے ہو، اور وہاں سے تمہاری بیویاں، وہاں سے تمہارے بچے، وہاں سے تمہاری ماں، وہاں سے تمہارے باپ اپنی آوازیں بھیجتے ہیں. دیکھتے تو نہیں ہو لیکن دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے میری بیوی اس وقت مجھ سے مخاطب ہے، میری بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے فل اٹینشن میں. کہیں کسی بات پر رونا آتا ہے، کہیں کسی بات پر مسکرانا آتا ہے، دل بلیوں اچھلتے ہیں. بچوں کی آوازیں سن کر خوشی و مسرت کے آنسو بھی آتے ہیں. گھر کی غمگینیوں اور گھر کے حالات کو سن کر، پریشانیوں کو سن کر کبھی کبھی دل میں یہ بھی آتا ہے کہ کاش میں بھی ان پریشانیوں میں ہوتا، اپنے ماں باپ کی ان پریشانیوں میں کچھ دکھ درد بانٹ لیتا. اب بیوی اگر اپنی مشکلات کا تذکرہ کرتی ہے تو تمہارے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. بیوی اگر تمہاری دی ہوئی نعمتوں کے شکریہ کا تذکرہ کرتی ہے تو تمہارے آنکھوں سے خوشی و مسرت، تمہارے چہرے پر بالکل روشنی اور چمک آ جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن میں کلام اللہ سمجھا رہا ہوں، میں اللہ کے کلام کی عظمت بتلا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ لوگوں بالکل اسی طرح سے ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ باتیں موجود ہیں. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، خوشی و مسرت کے تذکرے فرمائے، وہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وہاں ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں اور آنی چاہیے. اور جہاں اللہ عز و جل نے جہنم کے تذکرے کیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا ذکر کیا، پیپ کا ذکر کیا، خون کا ذکر کیا، کھولتے ہوئے پانیوں کا تذکرہ کیا، قہاریت کا تذکرہ کیا، اپنی جبروتیت کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے صفات کا تذکرہ کیا، جانے والوں کے صفات کا تذکرہ کیا، وہاں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، وہاں ہمیں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑنے چاہیے، دل رونا چاہیے، تاکہ دل کو رونا چاہیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس کا کلام سن رہے ہیں، اپنے اس مالک و مولا کا. یہ کلام اللہ کس کا ہے؟ یہ اس مالک و مولا کا ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے. جو تم پانی کا ایک حقیر ذلیل قطرہ تھے، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمہارے جسموں پر اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں. تمہیں اللہ نے آسمان کی نیلگوں چھتری عطا فرمائی اور زمین کا ملائم فرش بچھایا، ہوائیں عطا فرمائیں، آگ عطا فرمائے، نہریں عطا فرمائیں، سمندر عطا فرمائے، چڑیے پرندے عطا فرمائے. تمہیں زندگی گزارنے کی ہر فیسلٹی، تمہیں زندگی گزارنے کی ہر سہولیت اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وہ کتنا بڑا مالک الملک ہے جو تمہارے دھڑکنوں کے ساتھ تمہیں تمہاری سانسوں کو چلاتا ہے، تمہارے آنکھوں کے ساتھ تمہاری پلکوں کو جھپکاتا ہے. وہ تمہاری زبانوں کو گویائی عطا فرماتا ہے، تمہاری آنکھوں کو بینائی عطا فرماتا ہے. لمحے بھر نہ گزرے تمہاری آنکھوں سے بینائی چاہے تو وہ چھین سکتا ہے. کوئی لوٹانے والا کائنات میں موجود ہے؟ چاہے تو تمہیں لمحے بھر میں گونگا بنا دے. کوئی ہے تمہیں گویائی عطا فرمانے والا؟ چاہے تو بیٹھے بیٹھے تمہاری روح تمہاری جسموں سے نکال لے. کوئی ہے اس روح کو پلٹانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اے لوگو، تم مالک و مولا کو تم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس مالک و مولا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑی عظمت والی چیز جو اللہ عز و جل کا کلام ہے، یہ کلام اللہ مخلوق نہیں. اللہ کا کلام ہماری تمہاری طرح پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ بڑا انوکھا کلام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل کی صفت ہے. اس لیے اس کی قدر اور منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی قدر و منزلت چھوڑ دی. اس کے مقام پر تم نے فلمی پرچے اور ڈائجسٹ اور افسانے اور قصے اور کہانیاں، اور تمہارے ہاتھوں میں ظالموں نے، ملحدوں نے، مشرکوں نے، یہود و نصارہ نے نہ جانے کیسے کیسے کھیل اور کھلونے تمہیں دے دیے. دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے تمہیں اس قرآن کی تعلیم کو لے کر گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، ملک در ملک، بستی بستی پہنچنا تھا. آج تم بیٹ اور بلے لے کر ملکوں کے دورے کرتے ہو اور ادھر ادھر اپنی تماشا بینیوں، اپنی تماشائیوں، اپنے کھیل اور کود سے لوگوں کے دلوں کو تم جیتتے ہو اور ان سے تم داد و دہش حاصل کرتے ہو.
کاش کاش اس تمہارے ہاتھوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج یہ ڈائجسٹ، یہ کتاب، یہ فلمی پرچے اور یہ خرافات اور یہ اپنیاس اور یہ تمام سب چیزوں کے بجائے کلام اللہ ہوتا کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتے، اٹھ کے بیٹھتے اس کو دیکھتے، اس کو سمجھتے، اللہ کے اس ٹیلی گرام کو پڑھتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا بتلایا ہے، کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، کاش اس کو دیکھتے تو اللہ کی قسم آج دنیا تمہارے قدموں پہ جھکی ہوئی ہوتی، آج دنیا کی دولتیں تمہیں اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہوتی، آج دنیا کے تم سب سے بڑے قائد اور رہنما ہوتے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس قرآن کو